اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت یہ ایمان والوں سے بار بار مخاطب ہو کے عمل کی ان سے دعوت کیوں دیتا ہے؟ کیوں ان کو کہتا ہے کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کامل و اکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں کسی اپنے ایمان والے بندے کو دوزخ میں جلاؤں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی ایمان والے پر مصیبت کا دروازہ کھل جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی ایمان والے پر پریشانی اور ہیبت کے دروازے کھولے جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی ایمان والے پر دوزخ کے عذاب اور محشر کے عذابات اور قبر کے عذاب اور سختیوں کا دروازہ کھولا جائے۔ اللہ نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو آگاہ کرتے رہے، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت ہم لوگاں تو اسلام میں داخل ہو گئے نا، مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، اسلام بھی کہہ رہے ماننے والے ہیں، تو میرے پیارے دوستو ہم لوگاں کیسے مسلمان ہیں اور اللہ کیسا مسلمان بننے کا حکم دے رہا ہے، یہ غور کیجئے گا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان شریف آیا تو ہم لوگاں پورے مسلمان بن گئے تھے، پورے مسجدیں آباد، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، ماشاءاللہ قرآن پڑھنا، ساری چیزیں ذکر اذکار اللہ اللہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی رمضان، اب شریف لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ بولیں گے ارے میں تو رمضان میں بھی نہیں کہا رہا، مول صاحب غلط بول رہے، بولیں گے ایسا خیال آپ کے دل میں آ رہا تو اصلاح کر دے رہا ہوں، میں شریف لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی رمضان ختم ہوا، وہ جو پٹھے پہلی صف میں مؤذن صاحب کے بازو بیٹھتے تھے، آج ان لوگ بقرعید ہو گئی تو بھی پھر دکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بقرعید ہو گئی پھر بھی پٹھے مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم خالی رمضان کے مسلمان مت بنو، میلاد النبی کے مسلمان مت بنو، 11ویں کے مسلمان مت بنو، تم کامل و اکمل طور پر ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی کے مسلمان بنو۔ تمہاری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو، سال کے 12 مہینے ویسی پابندی ہونی چاہیے۔ جس طرح تم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، سال کے 12 مہینے ویسے ہی قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں بدکاریوں سے گناہوں سے بچتے ہو، اسی طرح سال کے 12 مہینے ہر گناہ و خطا سے بچنا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں تم نیکی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اسی طرح سال کے 12 مہینے نیکی کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، اے مسلمان والو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ 4 دن کے مسلمان مت بنو، 1 مہینے کے مسلمان مت بنو، 8 دن کے مسلمان مت بنو۔ اب دیکھو ہمارے بعض بھائیاں ماشاءاللہ حج کو گئے ہوئے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے جمع کر دے۔ کئی ہمارے بھائیاں کر کے بھی آئے ہوئے، حج سے آتے نا آپ 40 دن تک ان لوگوں کے اندر وہ کعبے کا نور، مینا کا نور، عرفات کا نور، مزدلفہ کا نور، زیارت رسول کا نور 40 دن تک رہتا۔ 40 دن تک اتنا شریف رہتا پٹھا، ماشاءاللہ دیکھے تو چومنا دل ملنا، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ 41ویں دن سے آتا دیکھو نے اپنی روٹ پہ، پھر وہی کام شروع۔ کئی لوگوں کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں، حج کر کے آنے کے بعد بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک تو ایسے صاحب سے بھی میں ملا ہوں، ایسے صاحب سے آپ کو سناؤں گا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ جب انہیں پکڑتا نا کائنات کی کوئی قوت تمہیں چھڑا نہیں سکتی، اور اللہ کی لاٹھی میں ایسی زبردست مار ہے، سالوں سال وہ مار کا اثر رہتا اور پھر آواز بھی نہیں آتی۔ یہ کمال کی بات ہے۔ ایک ایسے صاحب سے میں ملا ہوں، حج میں ایک صاحب کا بٹوا چوری ہو گیا، چورا مار دیتے وہاں پہ پٹھے، انٹرنیشنل چورا اللہ مارا کی ختم، پورے پیسے غائب کر دیتا، بیلٹ کے اندر سے مار دیا، پیسے ان کے چوری ہو گئے۔ تو اتفاق سے وہ بیچارے اب پریشان ہیں، پیسے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے حیدرآبادی ایک بھائی ملے ان کو، تو حیدرآبادی بھائی سے وہ بیچارے گولکنڈہ قلعے کے رہنے والے تھے،
ان سے جو ہے انہوں کیا کرے قرضے کے طور پہ کچھ پیسے لے لیے. اللہ کا شکر ہوا کچھ تو مصیبت سے صحیح پورا حج کے دن انہوں ایام پورے گزار لیے. اس کے بعد جب وہ بیچارے حیدرآباد آ گئے, انڈیا واپس آ گئے, تو اپنے گھر سے اپنے بچوں کے پاس سے پیسے لے کے جا کے دوسرے دن وہ بیچاروں کو تحفتاً وہ پیش کرنے لگے کہ بھائی آپ جو قرضہ دیے تھے حج بیت اللہ شریف کے موقع پر یہ واپس لے لیجئے. مسکرائے انہوں لینے والے. آپ سوچو معاف کر دیے ہوں گے نہیں؟ مسکرا کے بولے یہ کتنے ہیں؟ بولے وہ جتنی رقم آپ دیے تھے اتنے ہیں, کچھ اضافہ لگا کے دے دینا تھا آپ, انٹرسٹ. تو وہ صاحب کو جھٹکا لگا. انہیں بولا انہیں میرے کو ویسے مقدس مقام پہ مدد کر کے اخلاقی طور پہ بول رہا کچھ اضافہ لگا کے دینا تھا. تو انہوں پوچھے ایک اندازہ کیا لگا کے دینا؟ تو انہیں 20% اضافہ مانگ رہا. تو انہوں پریشان ہو کے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا انہیں کرتا کیا؟ بولے نہیں انٹرسٹ کا کاروبار کرتا صاحب ہی نہیں. بولے لوگا تو انسان کے اندر کے جو گناہ اور بدکاری رہتی نا وہ حج کو جا کے آئے بھی تو ختم نہیں ہوتی, ہو. یہ بدکاریاں بڑی خطرناک ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, پیروں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا پڑتا, ان کے خادم ان کے غلام بن کے زندگی گزارنا پڑتا. جب آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, وہ ایک ایک دن آپ کو ایک ایک خوف کی گولی آپ کے پیٹ میں ڈالتے جاتے, آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں اتارتے جاتے. اللہ کا خوف یہ ہے, اللہ کا خوف یہ, اللہ کا خوف یہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا یہ حق ہے, کیسے ڈرنا چاہیے اس کا جو ایکسپلینیشن رہتا. ان کی مجلس میں بیٹھنے سے جو خوف خدا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کے بعد آپ حج بعد میں کرتے ہیں, آپ کو خوابوں میں کعبے کا اور مدینے کا دیدار پہلے شروع ہو جاتا ہے. دلوں سے خوف نہیں, دلوں سے دنیا کی محبت نکلنی چاہیے, شہوت کی محبت نکلنی چاہیے. جا کے خالی کعبے کے چکر لگا کے آ جا رہا. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. میں ایسے بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہوں, اللہم احفظ, میں نے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو سنانے جا رہا ہوں. جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں, عزیزیہ نام کا ایک علاقہ ہے جو بالکل سستا علاقہ, کعبۃ اللہ شریف سے 5-6 کلومیٹر 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے. عزیزیہ نام کا علاقہ ہے. تقریباً حیدرآبادی حاجی وہیں رہتے, سستا جو نہ بلکہ پیسے پھینک کے ذرا قریب رہیں گے, جلدی جلدی نماز کو جائیں گے آئیں گے, بلکہ ایسا نہیں رہتا. وہاں گئے تو فجر کو گئے تو ظہر کو آنا, عصر کو گئے تو پھر رات میں پھر کل فجر کو جانا, دوسرے 5 نمازاں گل, ایسا رہتا بہرحال چکر. تو وہاں پر اپنے بعض حیدرآباد کے پٹھے عزیزیہ میں روم دیتے لوگوں کو, بلڈنگز میں ہوٹلز میں روم دیتے, روموں میں بیٹھ کے پتے کھیل رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر, میری زمین نکل گئی. 2006 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو پتہ کیا چل رہا صاحب, ہمارے کو اللہ والوں کی صحبت, خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت ہم کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے ہم کعبے کا طواف تو کر لیے مگر بندے نہیں بنے, مسلمان نہیں بنے. اس لیے اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. نماز کو آ گئے امام صاحب, اللہ اکبر, اللہ السلام علیکم, السلام, پھاگ 2 رکعت پڑھتے کہ ایسا بھاگتا جیسا کہ وہ جائیداد لٹ جا رہی ہے, نہیں گیا تو مرڈر ہو جانے والا ہے اس کا. ایسا بھاگتا ہی نہیں. کیوں بھاگتا صاحب؟ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے صاحب, انہیں نماز کو تو آ گیا, نماز کو آ گیا, جمعہ آ گیا, مگر دل میں خوف خدا نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے. نماز میں بھی کھڑا رہے. کئی لوگ, اب ہماری مسجد ہے, نماز پڑھ لیں گے نا آج, امام صاحب اب پڑھائیں گے, غریب جو ہے کھڑے ہوگا 2 سورے پڑھائے گا نماز میں, 2 پوری مسجد میں سے سب کو کھڑے رہ کے پوچھو پہلی رکعت میں کون سا پڑھے, دوسری رکعت میں کون سا پڑھے, پہلی رکعت میں کون سا سورہ, دوسری رکعت میں کون سا سورہ. 25% لوگ بولیں گے, 75-80% لوگ نہیں بول سکتے کون سا پڑھے. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ اس کا دل نماز میں ہے ہی نہیں. انہیں آ گیا جمعہ رے بھائی جانا ہے, آ گیا کھڑے ہوا ہے. اس کا تعلق اللہ سے کمزور, بالکل کمزور, نہیں کے برابر. اللہ اس کو یاد ہی نہیں آتا. آج جمعہ ہے پھر بھی وہ بیچارہ نماز کو آ گیا,
اب کل ہفتے کا جائزہ لے لیجئے یا کل جمعرات جو گزرا اس کا جائزہ لیجئے. جمعرات کی فجر سے لے کے انہیں جمعرات کی عشاء تک پورے 12-14 گھنٹے گزارا. پھر اس کے بعد عشاء سے لے کے پھر آج فجر تک پھر 12-14 گھنٹے گزارا. 24 گھنٹے کا اس کا وقت گزر گیا. کل کا جو جمعرات گزرا اللہ اکبر کبیرہ پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی بندہ ایک تسبیح لے کے 100 مرتبہ اللہ کو یاد نہیں کرا, کیونکہ اس کا تعلق مولا سے خراب ہو گیا, کمزور ہو گیا. انہیں بس یا رسول اللہ بول کے آواز نکالتا, مگر ایک مرتبہ بیٹھ کے 100 دانے پھیر کے رسول اللہ پہ 100 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش نہیں کرتا. کسی کی بہن بیٹی سامنے آ جائے اسے خدا یاد نہیں آتا, اپنی گندگی, اپنی ہوس, اپنی خواہش, اپنا گندگی پوری نعوذ باللہ بد نگاہی کے ذریعے اس کا اظہار کرتا. اس کے سامنے اگر تھوڑے سے پیسے رکھ دیے جائے 25-50 ہزار, 10-20 ہزار, 5-10 ہزار کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کے نکل جاتا. اسے اللہ یاد نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جب یہ برائی کا وقت سامنے آ جائے اللہ کو یاد کرو. کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوگا, تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اپنے رب کے دیکھنے سے ڈرو بندو, تم اپنے رب کی بارگاہ میں پکڑے جانے سے ڈرو بندو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میرے پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا کیسے کیسے ہمارے بزرگان دین اس دنیا سے گزرے, کیسی کیسی ان کی ہستیاں تھیں, کیسے کیسے ان کے مقام و مرتبے تھے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی نیت سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ محلے میں حمام خانے کی طرف تشریف لے گئے. کیونکہ پہلے حمام خانے گھروں میں نہیں ہوتے تھے, محلے کے بیچوں بیچ بنے ہوتے تھے. محلے کی طرف میں حمام خانے میں تشریف لے گئے. جب ہاتھ میں بکیٹ لے کر کندھوں پہ کپڑے ڈال کر آپ حمام خانے کی طرف جا رہے ہیں تو اس حمام خانے کی صفائی کرنے والا, اس کی دیکھ رکھ کرنے والا جو ذمہ دار تھا اس نے حضرت بایزید بسطامی کو رکا دیا. بولے بایزید کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھئی اللہ گئی حمام ہے تو صاف صفائی کے لیے جا رہا ہوں, غسل کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا بایزید پہلے پیسے دو. اللہ اکبر, بایزید پہلے پیسے دو, کیونکہ حمام کا استعمال کرو گے تو اس کا معاوضہ دو, پہلے نظر دو بعد میں حمام یوز کرو. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ بات سنی چیخ مارے زمین سے اچھلے اور نیچے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. کوہرام مچ گیا پورے شہر بسطام میں. شہر بسطام کی قوم جمع ہو گئی, ارد گرد پورے گھیر لیے, سب اس کو ڈانٹنے لگے تو نے کیا کیا حضرت کو؟ کہا خدا کی قسم میں نے تو نہ ان کو چھیا نہ ان کو گھور کے دیکھا, میں نے تو بس اتنا کہا کہ بھئی حمام یوز کر رہے ہیں معاوضہ دو. میں نے تو معاوضہ مانگا, وہ چیخ مارے زمین سے اچھلے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا تو پھر حضرت بایزید بسطامی کو لوگوں نے پوچھا ہے بایزید کیا ہوا, کیوں بے ہوش ہو گئے, کیوں طبیعت خراب ہوئی, کیا ہوا؟ کہا چھوڑ دو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. کہا نہیں بایزید بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا چھوڑ دو یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے. لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو آپ کہنے لگے دیکھو میں یہ حمام خانہ استعمال کرنے جا رہا تھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے جسموں کا میل کچیل نکال کر پاکی حاصل کرتا ہے. ایسی جگہ جہاں پر ناپاکی دور کی جاتی ہے, میل کچیل دور کیا جاتا ہے, پاکی حاصل کی جاتی ہے, ویسی جگہ انسان بغیر معاوضہ دیے نہیں جا سکتا. تو میں سوچنے لگا پھر وہ جنت اللہ کی ہے جہاں پر انبیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے اور خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. تو میں سوچنے لگا بایزید پھر اس جنت کے لیے تو نے کون سا معاوضہ تیار کر کے رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بزرگان دین ہر وقت اپنے مولا کے خیال میں, اس کی یاد میں, اس کی محبت میں رہا کرتے تھے, اس کے خوف میں رہا کرتے تھے. ہر وقت اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں رہا کرتے تھے. میرے پیارے دوستو ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں. یہ خوف کی کیفیات ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. جب بایزید بسطامی, کون ہے بایزید بسطامی؟
نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، سرکار غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، رسول اللہ کا بالکل قریب کا زمانہ ہے بایزید بسطامی کا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کرو دوستو، ویسے بزرگ، ویسے لوگ، ویسے اللہ والے جن کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزر گئی، یہ وہی بایزید بسطامی ہیں جو جنت کے بارے میں سوچ کے پریشان ہیں کہ بغیر معاوضہ دیے حمام میں نہیں جا سکتا، پھر اللہ کی جنت میں کیسے جاؤں گا۔ یہ وہ بایزید بسطامی سوچ رہے ہیں جنہوں نے 70 سال تک نظر اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا بایزید ہمیشہ نیچے چہرہ کر کے زندگی گزارتے ہو، آسمان کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، کیا بات ہے؟ تو بایزید بسطامی نے کہا اللہ کو چہرہ بتانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو چہرہ بتانے میں مجھے شرم آتی ہے، کیا حساب سے یہ چہرہ اللہ کو بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ ان کے حال ایسے تھے، ان کی کیفیات ایسی تھی، ان کے خوف کا عالم یہ تھا میرے بھائی، میرے پیارے بزرگ اور دوستو۔ آج ہمارے خوف کا عالم کیا؟ ہمارے دلوں میں تو خوف ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا تو خوف کہاں سے آئے گا؟ خوف اس سے پیدا ہوگا جس کی جاہ و جلال ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جس کے غیظ و غضب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جس کی خدائی اور قدرت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جس کی شان و عظمت ہمارے سامنے ہو، اس سے ہمیں خوف پیدا ہوگا۔ جس خدا کو ہم یاد ہی نہیں کرتے، یاد ہی نہیں آتا، تو اس خدا کا خوف ہمارے دل میں کہاں سے پیدا ہوگا؟ میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے بزرگوں، آج ضرورت ہے میرے بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن لیں، عبادت گزار، تقوی شعار، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص جو ہے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جا رہے تھے، حضرت عمر کے گھر کے سامنے سے گزرے، حضرت عمر کے گھر کے سامنے سے گزرے تو حضرت عمر کے گھر کی دہلیز سے ایک مہری نکل رہی تھی، وہ مہری میں ان صحابی کا پیر پڑ گیا، مہری میں پیر پڑ گیا، تو وہ پیر جیسے ہی مہری میں پڑا کچھ پانی ان کے پیروں کو لگ گیا، تو یہ صحابی نے زور سے آواز دی السلام علیکم یا عمر، حضرت عمر کا مکان تھا، کہا السلام علیکم یا عمر، حضرت عمر جواب دیا وعلیکم السلام۔ عمر تمہارے گھر کی دہلیز کی نالی سے مہری سے کچھ پانی نکل رہا ہے، عمر بتاؤ وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ حضرت عمر نے پوچھا اتنی صبح یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا؟ کہا عمر اگر وہ پاک ہے تو کہہ دو میں مسجد کو چلا جاؤں، اگر ناپاک ہے تو کہہ دو گھر جا کے غسل کر کے آؤں، کیونکہ اس مہری میں میرا پیر پڑ گیا، وہ پانی میرے پیروں کو لگ گیا۔ حضرت عمر کا جواب سنو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص ہے نوجوانوں جن کی پوری راتیں فیس بکوں میں گزر رہی ہے، جن کی پوری راتیں گندے گندے فلمیں دیکھنے میں گزر رہی ہے، جن کی راتیں عیاشیوں میں، گندی ہوس عورتوں کو، ناپاک منحوس عورتوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، جن کو سود کے پیسے کھانے میں مزہ آ رہا ہے، جو اپنے گھروں کا سونا چاندی مال زیور لے جا کر رہن سنٹروں میں ڈال کر پیسہ لا کر سود کا پیسہ کھا رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ویسے لوگوں کو ایسے یہ حضرت عمر کا جواب سننا چاہیے۔ آئی پی ایل پہ جو بیٹ لگا کے بیٹھے ہیں ان کو حضرت عمر کا یہ جملہ سننا چاہیے۔ جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک نہ حلال نہ حرام جو آیا اپنے پیٹ میں نوالے بنا بنا کے ڈالتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اس صحابی سے جواب دیا اے صحابی جاؤ 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 اپنے گھر جا کے غسل کر لو، وہ عمر کے گناہگار آنکھوں سے بہتا ہوا پانی ہے، عمر کی آنکھوں کا بہتا ہوا پانی، گناہگار آنکھوں سے بہتا ہوا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اس ذات کا نام ہے جن کا نام سن لے تو شیطان گلیاں ناپنا شروع کر دے، شیطان جن کو کبھی بہکا نہ سکا، جن پہ کبھی غالب نہ آ سکا،
وہ عمر ابن خطاب جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، ویسے عمر ابن خطاب کی راتیں خوف خدا میں ایسے گزر رہی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے، روتے روتے آنسو نکل نکل کر مصلی بھیگ جاتا، پھر اس میں سے آنسو بہتے ہوئے نالی سے موہری سے باہر نکل جاتے، اتنا روتے خوف خدا میں حضرت عمر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا باپ مر گیا بھی تو ہماری داڑھی نہیں بکتی، دودھ پلانے والی اماں مر گئے تو 4 آنسو نہیں نکلتے ہم کو، تو سوچو ان کے دلوں میں خوف خدا کا عالم کیا آتا ہوگا، جن کے مصلے بھیگ جاتے تھے، جن کے آنسو جو ہے نالیوں سے موہریوں سے بہہ کے باہر نکل جاتے تھے۔ حضرت عمر کی جب آپ تاریخ اور سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خوف خدا میں حضرت عمر اللہ کے خوف سے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہتے 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 یہ گال، یہ رخسار پر نالیاں پڑ گئے تھے، نالیاں، اللہ اکبر، رخسار پر نشان پڑ گئے تھے، آنسو کے بہنے کے نالیاں پڑ گئے تھے، اللہ اکبر، اتنا روتے تھے خوف خدا میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق پر ایسے لرزہ طاری ہوتا، ایسے کانپ جاتے، مسجد میں داخل ہو کانپتے۔ آج کل تو مسجدوں کو جھگڑوں کی جگہ بنا دیے ہیں، آپ کو اگر جھگڑے دیکھنا ہے تو ہماری مسجد سیدنا عمر کو آئیے، ہر 4 دن میں ایک جھگڑا، ہر 4 دن میں ایک جھگڑا، مؤذن کو مارنا، کمیٹی والوں کو مارنا، امام کو گالیاں دینا، لفڑے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مسجد میں ایل فیل، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ننگے ننگے گالیاں مسجد میں کھڑے ہو کے، ننگی ننگی گالی، جو گالی سننا ایک باپ اپنے بیٹے کی زبان سے پسند نہیں کرتا، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی زبان سے پسند نہیں کرتا، ایک بیوی اپنے شوہر کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتی، وہ ایسی ننگی ننگی گالی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ سوچو ایسی قوم کا کیا ہوگا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایسی قوم کو اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹک نہ دے تو اور کیا کرے؟ جو مسجدوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کو مار کے منہ پھوڑ دیتے ہیں، ایسی منحوس قوم ہمارے بیچ میں رہتی ہے، اس لیے اللہ کے عذاب ہم پر آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ پہ لرزہ طاری ہوتا، کانپ جاتے، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں کچھ جھاڑ تھے، ان جھاڑوں پر کچھ پرندے بیٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چڑیا بیٹھتی تھی۔ حضرت ابو بکر مسجد میں داخل ہو کے ہاتھ اٹھا کے روتے ہوئے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کاش تو مجھے ابو بکر بنانے کے بجائے وہ چڑیا بنا دیتا تو میں پرندہ بن کر اس مسجد میں حاضر ہوتا اور تیرے سامنے جواب دینے والے مراحل سے محفوظ ہو جاتا۔ اللہ میں کیا جواب دوں گا تیرے سامنے؟ تو میرا حساب لے گا تو میں کیسے حاضر ہوں گا تیرے سامنے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ خوف حضرت ابو بکر پر اتنا طاری ہوتا کہ حضرت ابو بکر کے چہرے پر زرد ہرے رنگ کے اثرات ظاہر ہو جاتے، خوف کی وجہ سے ہرے پیلے ہو جاتے آپ، خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، روتے رہتے حضرت ابو بکر، اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہر وقت کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر جیسی ذات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بادشاہ کے دنیا میں کچھ وزیر ہوتے ہیں، فرمایا اللہ نے میرے وزیر آسمانوں میں بھی رکھے ہیں، میرے وزیر زمین پہ بھی رکھے ہیں۔ آسمانوں کے جو میرے وزیر ہیں وہ 2 ہیں، ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے۔ زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے، جن کو رسول اللہ اپنا وزیر کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے ہارون دیا اور میری مدد کے لیے اللہ نے ابو بکر دیا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت ابو بکر جو اس دھرتی پر سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے، وہ ابو بکر جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہے،
وہ ابو بکر جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو کئی بار قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ابو بکر جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے پورے گھر بار کا ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کر دیے ہیں، ویسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حال جن کے تعلق سے رسول اللہ فرمائے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے نیچے جتنے تارے ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، اور فرماتے ہیں میرے ابو بکر کی ایک نیکی وہ پورے تاروں کے برابر ہے، میرے ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے سارے نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کی عظمت رسول اللہ بیان کر رہے ہوں، جنہیں رسول اللہ اپنے رفیق کہہ رہے ہیں، رفیق جنت کہہ رہے ہیں، رفیق دنیا کہہ رہے ہیں، وزیر دنیا کہہ رہے ہیں، ویسے حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خوف خدا کا یہ عالم آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا، آپ ہرے اودے نیلے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ خوف خدا سے میرے پیارے بھائیوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارو میرے بھائی۔ شیطان کو، نفس کو اپنا امام مت بناؤ، ہوس کی زندگی مت گزارو، بدکاریوں میں زندگی مت گزارو، سیاہکاریوں میں زندگی مت گزارو میرے پیارو۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اچھا موقع ہے، غنیمت ہے، اپن صحت مند ہے، دیکھو ماشاءاللہ صحت مند، دیکھو ہمارے بیچارے وہ بزرگاں بیٹھ گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، بزرگاں بیٹھ گئے، کرسیوں پہ بیٹھ گئے، آج وہ بیچارے زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر ان کو اللہ ان کو یہ نعمت سے دور کر دیا، ضعیفی کی وجہ سے وہ بیچارے دور ہو گئے۔ لیکن آج ہمارے پاس الحمدللہ کھڑے ہونے کی قوت ہے، رکوع میں جانے کی قوت ہے، سجدے کرنے کی قوت ہے، نیکی کرنے کی قوت ہے، ایمان کی حرارت کو مضبوط کرنے کی قوت ہے، خوف خدا میں راتوں میں اٹھنے، مصلوں پر کھڑے ہونے، تہجد پڑھنے کی قوت ہے۔ اس کا استعمال کرو نوجوانوں، یہ عیاشیوں سے، یہ بدکاریوں سے، یہ گناہ سے، یہ ضلالت سے، یہ شرارت سے بچو مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنو میرے بھائی، خوف خدا دل میں پیدا کرو، نیکی کا جذبہ دل میں پیدا کرو، رسول اللہ کی سچی غلامی و اطاعت و اتباع کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، آخرت کی فکر کرو۔ دیکھو یہ زندگی کیا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ کئی میرے مسلیاں بیچارے آ کے ایسا سامنے بیٹھتے تھے، آج نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے، میں ان کو ہر جمعہ یاد کرتا ہوں، ہر جمعہ وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ کوئی صفدر نگر سے آتا تھا، کوئی یوسف گڑا بستی سے آتا تھا، کوئی کوکٹ پلی سے آتا تھا، کوئی صنعت نگر سے آتا تھا، آج وہ بیچارے کہاں ہیں، اپنی اپنی خبروں کو جا چکے ہیں۔ کل تک وہ ہماری مسجد کی زینت تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھتے تھے، میں بیان ان کو دیکھ کے کرتا تھا، ان کی صورتیں دیکھ کے بیان کرتا تھا، آج وہ صورت دیکھنے میں تڑپ جاتا ہوں۔ چلے گئے وہ بیچارے، کسی کو کووڈ لے کے چلے گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے چلے گیا، کسی کو مرض لے کے چلے گیا، کسی کو شوگر لے کے چلے گئے، بیچارے چلے گئے دنیا سے۔ لیکن پیارو، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، حیات دی ہے، ہم بھی دنیا سے جائیں گے، 50 سال، 70 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، ایک دن ختم۔ مگر قیامت کا دن 50 سال کا نہیں ہے، 60 سال کا نہیں ہے، قیامت کا ایک ہی دن ہوگا، مگر 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ یہ عارضی زندگی ہے بھائی، یہ چھوٹی زندگی ہے، بالکل چھوٹی لائف ہے، یہ بالکل چھوٹی، اتنی ہے، وہاں 50,000 سال محشر میں گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے جنتی ہیں ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جتنے دوزخی ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوزخی۔ اب جو ایمان والے ہیں جب تک ان کے گناہوں کی سزا ان کو نہ دے دی جائے اس وقت تک وہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن اب ذرا غور کرو، جو نیک اعمال کریں گے، خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، ماں باپ کی خدمت، بزرگوں کا ادب، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ جنت میں جگہ عطا دے گا، جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور جنت میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سارے جنتیوں کے سامنے جنت میں کالا دمبا لایا جائے گا، دمبا، بکرا، کالا بکرا لایا جائے گا، دمبا، اتنا ڈینجر، اتنا ڈراؤنی، اتنا خطرناک کہ جنتی لوگ اس کو دیکھ کر ہیبت کھا جائیں گے، جنتیوں پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، اس خوف
اس کالے پن کو دیکھ کر، اس کی ڈراؤنی صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بندے پوچھیں گے اللہ یہ کون ہے جو اس کو دیکھنے پہ ہم کو ہیبت طاری ہو رہی مولا، جنت میں یہ کون ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا بندو یہ تمہاری موت ہے، موت۔ بولے اللہ اس کو ہمارے سامنے کیوں لایا گیا؟ کہا بندو منظر دیکھو، اس کو لٹایا جائے گا، اس کے اوپر چھری چلا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا بندو یہ تمہاری موت ہے، اب تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اب تم جنت کی نعمتوں میں سرفراز ہوتے رہو۔ کون؟ جو یہاں کی زندگی اللہ کے لیے گزارتے، جو یہاں کی زندگی میں خوف خدا دل میں رکھ کے گزارتے۔ راستوں پہ چلو تو نظری نیچی رکھو، یہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب عریانیت کے لیے، بے حیائی کے لیے استعمال مت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حلال کا کماؤ، حلال کا کھلاؤ، حرام سے بچو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی اس گزارشات کو ضرور بضرور اپنے دل میں جگہ دیں گے، اس پہ غور کریں گے، فکر کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو خیر اور فضل کے معاملے سے سرفراز فرمائے۔ اے پروردگار عالم مولا تو ہم پر رحم فرما، فضل فرما، کرم